رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ ہمیشہ رہے گی۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات، یہ فکر موجود تھی۔ چنانچہ ربیع الاول کے مہینے میں ہم سیرت کی بات کرتے ہیں، سنتے ہیں، سیرت کا پیغام ہمارے سامنے آتا ہے۔ میں مختصر سا یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والی جو زندگی ہے اس کا اگر خلاصہ نکالیں تو 13 سال مکی دور ہیں اور 10 سال مدنی دور ہیں۔ ان ادوار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف محنتیں فرمائی ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دعوت ہے، تلاوت آیات ہے، تعلیم کتاب و سنت ہے، تزکیہ نفوس ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کا مقصد تھا، مشن تھا، آپ نے زندگی لگائی۔ تو مکی دور میں آپ کا جو محنت کا میدان تھا، اگر اس کو اپنے بڑوں کے زبانی بیان کروں، جیسا کہ حضرت مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے یہ بات سنی کہ مکی دور یہ افراد سازی کا دور ہے، لوگ تیار کیے جائیں، اور مدنی دور یہ معاشرہ سازی کا دور ہے۔ یعنی اب افراد تیار ہو گئے، تو اب جب وہ ایک ریاست میں گئے تو وہاں پر معاشرے کے اندر کیسے احکامات کا نفاذ ہوگا، تو جب لوگ بنے ہوں گے تو معاشرہ بنے گا۔ اور یہی بات ہم نے بارہا بھائی محمد یامین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اکابر کے حوالے سے سنی ہے۔ اب مکی دور کے اندر افراد میں کیا صفات پیدا کی جاتی تھیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ اجمالی عنوان آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور اسی طرح مدنی دور کا۔ تو مکی دور کے اندر عالمی فکر کو بیدار کرنا یہ مقصود تھا، ایمان کامل اور یقین محکم کی صفت کے ساتھ متصف کرنا، تعلیم اور تربیت کا حسین امتزاج تھا۔ ایک طرف اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، ایک طرف یا ایھا المدثر قم فانذر ہے، ایک طرف یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا ہے۔ تو یہ پوری ایک تربیت ہو رہی تھی۔ پھر تکالیف آ رہی ہے تو اس پر صبر کرنا، ایذا اور تکالیف پر برداشت، تحمل، صبر، برداشت، یہ صفت پیدا کی جا رہی ہے، اور استقامت کا مزاج بنایا جا رہا ہے، قناعت پسندی پیدا کروائی جا رہی ہے، اور ہر فرد کے لیے ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا کروائے جا رہے ہیں۔ اپنا ہے، پرایا ہے، اپنے قوم کا ہے، قبیلے کا ہے، باہر سے آیا ہے، ان کے لیے ہمدردی کے جذبات۔ اسی طرح بہترین کردار، بہترین گفتار، یہ صفات پیدا کی گئی، نرم بول سکھایا گیا۔ پھر قریبی لوگوں پر دین کے حوالے سے محنت، اپنے آس پاس کے لوگوں پر محنت، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہاں سے کام کو شروع کیا۔ کوئی بحث کرے، کوئی جھگڑا کرے تو اس سے جو ہے وہ دور رہنا، بحث نہیں کرنا، الجھنا نہیں ہے، ہم مزاج اور ہم آہنگ طبقے سے ملاقات کرنا، لوگوں کو متوجہ کرنا، اپنا پیغام محبت سے سنانا، اطاعت کے اندر کمال حاصل کرنا، یہ مکی دور کی صفات تھی۔ اچھا، جب یہ کام ہو گیا تو مدنی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس میں کیا صفات پیدا کروائی گئی جس سے معاشرہ خوبصورت بنے، تو وہ بھی چند صفات عنوانات کے تحت عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، اب ریاست قائم کرنی ہے تو ہجرت کے اوپر لگا، ہجرت فرض تھی، ہجرت کے تقاضے پورے کروائے گئے۔ پھر مسجد کو بنایا گیا، معاشرہ کبھی بھی مسجد کے بغیر خوبصورت بن ہی نہیں سکتا، مسجد ناگزیر ہے۔ پھر تعلیم و تربیت کا نظام اپنا ہونا چاہیے، تو مکہ میں دار ارقم تھا، مدینہ میں صفہ بنایا۔ پھر اپنا نظام معیشت قائم کروایا، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کی بنیاد رکھی، یہود کے بازار میں جانے نہیں دیا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آس پاس کے قبائل تھے مختلف، ان سے معاہدات کیے، اور ساتھ میں یہود سے بھی معاہدات کیے کہ ان کے شر سے بچ سکیں۔
تفصیلی موضوعات ہیں اس کے بھی، اور غزوات کے اندر اس کی تفصیل آتی ہے۔ پھر سفارت کاری کا نظام ہے، دفاع کا نظام ہے، غزوات ہوئے، خطوط لکھے گئے، یہ سارا ایک پورا سلسلہ ہے۔ مواخات قائم کی گئی، اسلامی بھائی چارہ مہاجر اور انصار کے درمیان مواخات، یہ اسلامی معاشرہ بن رہا ہے۔ پھر بیت المال کا قیام ہوا، غزوات ہونے لگے، مال غنیمت آنے لگی، زکوٰۃ فرض ہوئی، مال آنے لگا، تو اب اس کی ترتیب شروع ہوئی، پھر مال غنیمت، پھر اس میں مال فے بھی آیا، پھر خمس بھی آ رہا ہے، تو اس کی ساری ترتیب بنائی گئی۔ ذرائع مواصلات کو منظم انداز میں کرنا، اس کے لیے دعوت کیسے پہنچانی ہے، پھر ممبر بھی بنایا گیا، پھر اس کے لیے صحابہ کو مختلف جگہوں پہ بھیجا گیا، خطوط بھی لکھے گئے، یہ ایک پوری ترتیب اس کے اندر ہوتی چلے گئی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، جو پہلے سے ہی یہ بشارت آ گئی تھی اور مکہ فتح ہوا اس کے بعد، تو آپ نے امن کا اعلان کر دیا۔ بدلہ لے سکتے تھے لیکن آپ نے امن کا اعلان کیا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کی صفات تھیں۔ یہ چند چیزیں ذکر کی، ورنہ ہم اگر اس میں دیکھیں تو بہت سارے عنوانات ہیں، اور ہر عنوان پر ایک طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، مقالہ لکھا جا سکتا ہے، اور کئی کتابیں بھی لکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا سیرت کا باب ہے۔ اس موضوع کو ہم نے اجاگر کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اس لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے اگر ہدایت کا راستہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ میرے لیے بھی کامیابی آپ کے طریقے میں ہے، اور ساری انسانیت کو یہ دعوت دینا ہے، یہ پیغام پہنچانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کسی اور کے طریقے کو اپنائیں گے تو سوائے مردود ہونے کے کچھ نہیں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com